بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ہجری ہی میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کی ماتحتی میں ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لائے۔ جب لوگوں نے ان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا جائے۔ چنانچہ یہ ستون میں باندھ دیے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ اے ثمامہ، تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبگار ہوں تو بتا دیجئے، آپ کو مال دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گفتگو کر کے چلے آئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا، پھر تیسرے روز بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب ہی میں تھا۔ وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، مجھے جس قدر آپ کے چہرے سے نفرت تھی اتنی روئے زمین پر کسی کے چہرے سے نہ تھی، مگر آج آپ کے چہرے سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ اتنی محبت کسی کے چہرے سے نہیں۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا ناپسند نہ تھا جتنا آپ کا دین، لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین۔ کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہ تھا جتنا آپ کا شہر، اور اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب آپ میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مژدہ سنایا اور پھر حکم دیا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کرو۔ جب یہ مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش کے کسی کافر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ثمامہ، تم سابی بن گئے، یعنی بے دین ہو گئے، تم سابی بن گئے۔ آپ نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اہل مکہ سن لو، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ مکہ والوں کے لیے ان کے وطن یمامہ ہی سے غلہ آیا کرتا تھا۔ ہجری 6 کے واقعات میں سے ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ان کا بھی واقعہ ہے کہ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن حقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حیہ بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا،
اور ابو سفیان کو ابھار کر اسی نے اس فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حیہ بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں مارا گیا تھا، مگر یہ بچ نکلا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایذا رسانی اور اسلام کی بے خونی میں تن من دھن سے لگا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے، کیونکہ قبیلہ اوس کے لوگوں حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہجری 3 میں بڑے خطرے میں پڑ کر ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا ہے، لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرف ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربعی و مسعود بن سنان، خزاعی بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم اس کے لیے مستعد اور تیار ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق کو اس جماعت کا امیر مقرر فرمایا اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات میں اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بستر پر پہنچ کر اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آئے، پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھرا دیا، فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح و سالم ہو گیا۔ ہجری 6 میں صلح حدیبیہ سے قبل چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں۔ ان لڑائیوں کا مفصل تذکرہ زرقانی علی المواہب اور مدارج النبوہ وغیرہ کتابوں میں مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، تصنیف کیا ہوا ہے، مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی تاریخوں میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، اس لیے ٹھیک طور پر ان کی تاریخیوں کی تعیین بہت مشکل ہے۔ ان واقعات کا چیدہ چیدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے، مگر حدیثوں میں بھی ان کی تاریخیں مذکور نہیں ہیں۔ البتہ بعض قرائن و شواہد سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب صلح حدیبیہ سے قبل کے واقعات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہجرت کا 7واں سال، مدینے کے قریب ذات القرد ایک چراگاہ کا نام، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھی۔ عبد الرحمن بن اعینیہ فزاری جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ناگہاں اس چراگاہ پر چھاپا مارا۔ یہ ہجری 7 کا واقعہ ہے اور یہ لوگ 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر لے بھاگے۔ مشہور تیرانداز صحابی حضرت سلمہ بن اقوع کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس خطرے کا اعلان کرنے کے لیے
بلند آواز سے یہ نعرہ مارا کہ یا صباحہ، پھر اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ پڑے اور ان ڈاکوؤں کو تیر مار کر تمام اونٹنیوں کو بھی چھین لیا، اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے تھے ان چادروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان چھاپا ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا ہے، یہ سب پیاسے ہیں، ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیجئے تو یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غزوہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن قبل ہوا۔ خیبر مدینے سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینے سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کی اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز و گھمنڈ بھی انہیں تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن میں سے قتیبہ، ناعم، شقہ، قموس، نطاط، صعب، وطیق، سلالیم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کے مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ہجری 6 تھا یا 7، یعنی 7 ہجری میں ہوئی یا 6 میں ہوئی۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہجری 6 کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں ہجری 7 شروع ہو گیا، اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم و صفر ہجری 6 کے تھے۔ واللہ عالم۔ یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینے پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو رؤسا ہے خیبر چلے گئے، جو ان کے رئیس ہے خیبر چلے گئے، سردار۔ ان میں سے حوی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برانگیختہ کیا، اور حملہ وروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حویہ بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا، اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو ہجری 6 میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا۔
اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی، اور ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام لشکر ساتھ لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ مدینے پر حضرت سبع بن عرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی مولائے کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہمسایہ اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے، خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھ رہا تھا، جب آپ نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نعیم میں جمع کر دیا، اور فوجوں کو نطات اور قموس کے قلعوں میں اکٹھا کر دیا، اور ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ قموس تھا، اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی گو بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعے نطات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ سب سے پہلے قلعہ نعیم پر معرکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نعیم کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنان بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کا واقعہ
نیکسٹ پارٹ میں ذکر کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔